میں آج پھر فلسطین کی موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ پاکستان میں جو ہے نا پاکستان کے موضوع پہ بات کرنا منع ہے، تو میں ان کے ساتھ جو ہے نا کوئی پنگا لینے کے چکر میں نہیں ہوں، تو اس لیے میں فلسطین کے موضوع پہ جو بات کرنے جا رہا ہوں شاید ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو۔ جس طرح مولانا اسرار احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ اسرائیلیوں کا جو پروگرام ہے گریٹر علاماتی کے جو ان کا جو پروگرام ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کو ہی نہیں ہڑپ کرے گا، اسرائیل جو ہے وہ سوریہ، عراق، لبنان اور کچھ علاقے سعودی عربیہ کے اور کافی اردن کے وہ ہڑپ کر جائے گا، تو تقریباً کر چکا ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے نا وہ بھی اسرائیلی ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر جیسے کہ آئرلینڈ کی جو کابینہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اسرائیل جو ہے اس کو ICCU جو وہ یونیورسل انہوں نے عدالت بنائی ہے ہیگ کے اندر، اس میں ہم اس کو ریفیر کریں گے اور ان کے خلاف کمپلین کریں گے۔ تو آئرلینڈ کی حکومت نے اس کے اوپر سٹیپ نہیں لیا، لیکن تقریباً جو چیمبر میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی سینیٹر تھے یا جو بھی لا میکر تھے، انہوں نے بالکل اس بات کے ساتھ اگری کیا ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے۔ حکومت نے نہیں کیا، تو اب بات کہاں پہ آ کے پھنسی ہے کہ حکومتیں خاص کر جرمنی کے اندر جو ہے وہ آپ کو الاؤ نہیں ہے کہ فلسطین کے بارے میں آپ وہاں جا کے چوراہے میں کھڑے ہو کے کوئی ڈیمونسٹریشن کریں، فلسطین کو آزاد کرو اور یا فلسطین کے بارے میں کوئی بات کرو، وہاں آپ کو الاؤ نہیں ہے۔ آپ کو یورپین ممالک جو فرانس ہے اس میں بھی الاؤ نہیں ہے، یعنی وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ فلسطین کے بارے میں بات کرو، فلسطین کے حق میں بات کرو، بھلے آپ فلسطینی ہو یا نہیں ہو، آپ جوئش ہو یا نہیں ہو، آپ کرسچن ہو یا نہیں ہو، کوئی بھی ہو، آپ کو وہ فلسطین کے خلاف فلسطین کے حق میں بات نہیں کرنے دیں گے اور اسرائیل کے خلاف بات نہیں کرنے دیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے جو کیبنٹ ممبر ہیں، جو کہ وہاں ان کی گورنمنٹ میں جو لا میکر ہیں، وہ فلسطین کے حق میں بات کرتے ہیں، لیکن وہاں کی حکومت جو ہے، گورنمنٹ جو ہے، جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، مثلاً جو صدر، وزیر اعظم، پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ نہیں بات کرنے دیتے، کیونکہ ان کا کیا اندرونی معاملہ ہے ہم نہیں کچھ کہہ سکتے۔ ان کو کوئی پیسے نوٹ شوٹ ملتے ہیں، یا انہوں نے کوئی ڈیل کیے ہوئے ہیں، یا ان کو کچھ اسرائیل سے کچھ خاندانی اور یکجہتی اور ہمدردی ہے، اور جو جرمنی ہے ان کا تو میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ انہوں نے یہودیوں کو قتل کیا تھا، ان کو بے گھر کیا تھا، ان کے ساتھ ظلم کیے تھے، انہوں نے تقریباً 9 سے 11 ملین یہودی مارے تھے، اور اس کو ہولوکاسٹ کہتے ہیں۔ اب فرانس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ہالینڈ وغیرہ ان کی مجھے نہیں سمجھ آتی، لیکن امریکہ کے اندر کچھ چند مسلمان ہیں جو کہ وہ ان کے سینٹ میں ہیں، جیسے ایک فلسطینی لا میکر ہے ان کی سینٹ کے اندر، تو اس کو یہودی لابی جو ہے اس کو وہاں سے کہتے ہیں کہ اس کو نکالو، یہ اسرائیل کے خلاف بات کرتی ہے اور اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرتی، مطلب ہے وہاں پہ تقریباً بکے ہوئے ہیں۔ لیکن امریکہ کی عوام جو ہے، برطانیہ کی عوام جو ہے، وہ
فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی یکجہتی کرتی ہے، لیکن جو حکومت ہے، جو ان کی جو لا میکر ہیں، جو ان کے قانون دان ہیں، وہ نہیں کرتے. وہ کچھ اس طرح کے کٹر بائسڈ ہیں، باعث سمجھتے ہیں نا کہ خریدے ہوئے لوگ ہیں، جو کہ جن سے کوئی آپ توقع نہیں رکھ سکتے کہ یہ کسی انسانی حقوق پہ بات کریں گے، کسی جگہ میں جا کے یہ کوئی ایسی بات کریں گے کہ انسانی حقوق کے بارے میں نا ان کا مشغلہ یہی ہے کہ مطلب یہ چیز جو ہے اس کو نا یہاں پہ دبا دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین کی زمین جو ہے وہ فلسطین کی زمین ہے. فلسطین ایک ملک تھا، جیسے ہم کہتے ہیں قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے. اس طرح ایک ملک تھا جس کے اندر کوئی اسرائیل جو ہے، وہ اسرائیل کا نام جو ہے وہ آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ٹائٹل نام تھا اسرائیل تھا. تو اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہم بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی تھے. تو ان کا یہ نام تھا اسرائیل. تو انہوں نے اسرائیل اس کا نام رکھا کہ یہ اسرائیل ہے، کیونکہ ہم اسرائیل کی اولاد ہیں. اور اسرائیل کی اولاد جو ہے، یہودی جو ہیں، یہودی جن کو کہتے ہیں، وہ کوئی نبی نہیں تھے. یہودا کوئی نبی نہیں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ نبی نہیں تھے، ان کو نبوت نہیں ملی تھی. صرف وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے. تو یہ جو یہودا ہیں، نصارہ ہیں، یہ سارے جو ہے نا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور ان کا کوئی لنک ہی نہیں ہے کہ یہ اسرائیل کی بجائے یہودا بھی رکھ سکتے تھے نام اس کا، نصارہ بھی رکھ سکتے تھے، کچھ بھی رکھ سکتے تھے. مطلب ہے کوئی ملک کا نام نہیں ہے، اسرائیل نہیں ہے. تو اب بات کہاں آ کے رکی؟ بات یہاں پہ آ کے رکی کہ جو پاکستان سمیت، سعودی عربیہ سمیت کافی جو مسلمان ممالک ہیں، جس کو OCC کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک یونٹی اور اسلامک کانفرنس جس کو کہا جاتا ہے، اس کی جو ممبرشپ ہے، اس میں ابھی جو انہوں نے کی تھی پچھلے دنوں میں، اس میں انہوں نے نا اختلاف یہ ظاہر کیا کہ جی ہم اسرائیل کے ساتھ جو ہے نا کاروبار جاری رکھیں گے، اور ہم اسرائیل کی جو ہے نا ایئر سپیس جو کہ اس میں ریکویسٹ کی گئی تھی ایران کی طرف سے اور دوسرے ملکوں کی کچھ لوگوں نے، ترکی نے، کہ ان کی ایئر سپیس کو لاک کیا جائے تاکہ ان کے جہاز نہ اڑ سکے. تو انہوں نے کہا ہم وہ بند نہیں کریں گے، سفارتی تعلقات بھی ان سے نہیں توڑیں گے. جن میں اسلام کے اندر جو سب سے بڑا شیطان جو سعودی عربیہ، وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹا کہ ہم سعودی عربیہ جو ہے، ہم نا اسرائیل سے یہ کام جو ہے جاری رکھیں گے جو ہم کر رہے ہیں، سفارتی تعلقات بھی نہیں توڑیں گے. تو بات وہاں آ کے گڑبڑ ہوگی. مطلب ہے سعودی عربیہ جو ہے وہ شیطان جو ہے، بڑا شیطان ہے سعودی عربیہ. اور مجھے پہلے تو بڑی تمنا تھی کہ کسی دن جا کے وہاں میں حج کروں گا یا عمرہ کروں گا یا جاؤں گا، تو ابھی وہ میری تمنا ختم ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. کیونکہ بالکل میرا جو ضمیر نہیں مانتا کہ ایک ظالم
بائسڈ حکمران بیٹھا ہوا ہے جو اس کے نیچے جا کے آپ وہاں جب کوئی مسلمان آئے گا، جب سعودی عربیہ کے حضرت امام مہدی اگر ہماری زندگی میں آ گئے تو زندگی ہوئی تو ہم جا کے وہاں پہ نا کریں گے، حج بھی کریں گے اور عمرہ بھی کریں گے۔ لیکن یہ جو نوٹ لگتے ہیں ادھر سے، ہر بندہ پاکستانی بھی جو ہے وہ پاگل ہو گئے ہیں، 8-8 10-10 لاکھ روپیہ دے کے جاتے ہیں، اور کس لیے دے کے جاتے ہیں؟ وہاں پہ جا کے نا خیموں میں رہتے ہیں اور وہاں جا کے یہ کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں جو اتنی غربت ہے، جو اتنی بے روزگاری ہے، جو لوگ غریب ہیں، ان کو حج کرنے کی اور یہ عمرے کرنے کی بڑی تمنا ہوتی ہے، لیکن وہ کسی غریب کی مدد نہیں کرتے۔ نہ وہاں کوئی پاکستان میں مولوی ہے جو لوگوں کو سمجھائے، جو علم کی بات سمجھائے کہ یار تمہارے آس پاس اتنے لوگ غریب ہیں، مجبور ہیں، بے روزگار ہیں، بھوکے ہیں، بوڑھی بیوہ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں یتیم، ان کی مدد کرو۔ وہ پہلے ہے، پھر اس کے بعد تم حج پہ جاؤ، لیکن ان میں وہ چیز نہیں ہے۔ اب بات آ گئی جو یورپین حکومتیں جن میں شیطان نمبر 1 جو ہے وہ شیطان نمبر 1 جو ہے نا برطانیہ، شیطان نمبر 1 برطانیہ ہے، یہ جس نے یہ سارے گڑھے کھودے ہیں نا فلسطینیوں کے لیے اور یہودیوں کو وہاں کے آباد کیا اور ان کو ریکگنائز کر کے اور پھر ان کی حکومت بنا کے القبہ کا واقعہ کروا کے، اور پھر امریکہ سب سے بڑا شیطان جس نے 2 گھنٹے کے اندر اسرائیل کو تسلیم کر لیا کہ اسرائیل ایک ملک ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کا سفیر ہمارے ملک میں آئے گا۔ تو 1937 تک وہاں کوئی یہودی نہیں تھا، اور آج وہ یہودی ملک ہو گیا، جو ان کا صدر ہے اسرائیل کا، جو وزیر اعظم ہے، صدر ہے، جو وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر گرج کے کہہ رہا ہے کہ میں ایک یہودی ملک کا، اسرائیلی ملک کا میں نا وزیر اعظم ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں اکیلا یہودیوں کا وزیر اعظم ہوں پوری دنیا میں۔ اور یہودی کہاں سے آتے ہیں؟ یہودی آتے ہیں، کوئی آ رہا ہے جی روس سے آ رہا ہے، کوئی جرمنی سے آ رہا ہے، کوئی انگلینڈ سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، مطلب وہ ان ملکوں کے پاس زمینیں ہیں، ریسورس ہیں، وہ ان کو نہ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن شیطان کا کام کیا ہے کہ جاؤ جی، چلو جاؤ وہاں پہ جا کے فلسطین میں نا فلسطینیوں کی زمینوں پہ قبضہ کرو، اور جو قتل عام ہو رہا ہے بچوں کا، ہمارے جو فوجی، جو عربوں کے فوجی ہیں نا، ان کی میں میں لفظ نہیں کہنا چاہتا، ان کی گانڈ پہ اتنی چربی ہوتی ہے، وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے۔ وہ صبح اپنے گھر سے اٹھ کے آتے ہیں، 8-9 بجے آ کے حاضری لگواتے ہیں، اور کبھی کبھی نا وہ ویڈیو شوٹ کے لیے نا وہ پوز کر دیتے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے مرنے کی؟ ان کی وہ چربی ان کی گانڈ پہ ہوتی ہے۔ جیسے وہ کویت میں تھا جب میں، تو وہاں پہ نا جو کویتی تھے، فوجی تھے، وہ صبح اٹھتے تھے 8-9 بجے، ناشتہ کر کے گھر سے گاڑی میں جا کے وہاں جاتے تھے اپنی بارکوں میں، اور وہاں بارکوں میں کون ہوتے تھے؟ کوئی مصری، کوئی پاکستانی، کوئی وہاں پہ گارڈ۔ تو جب عراق نے، صدام حسین کی فوج نے آ کے وہاں قبضہ کیا، تو یہ سارے گانڈ اوپر کر کے سو رہے تھے گھروں میں، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ملک پہ قبضہ ہو رہا ہے، دوسرے ملک کی فوج آ گئی ہے۔ انہوں نے تو بعد میں چیخیں چلانے لگ گئے، اوئے امریکہ ابا ہمیں بچا، امریکہ ابا ہمیں بچا۔ مطلب اس سے آپ کیا اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں؟ مسلمان تو نماز کے لیے 4:30-5 بجے اٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، اگر فوج میں ہیں فوج میں جاؤ، تو نہیں وہ کوئی نہیں۔ مسجد میرے گھر کے ساتھ تھی، سوائے جمعے کے، دوسرے دنوں میں نا جمعے کو بھی نا مسجد کا گراؤنڈ نہیں بھرتا تھا اندر نا، وہاں مسجدیں اندر ہوتی ہیں کیونکہ باہر نا وہاں
دھوپ ہوتی ہے، مٹی آتی ہے، طوفان آتے ہیں تو اس میں باہر نماز نہیں، وہ ان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اور وہ گترا پہنے رکھتے ہیں، گترا ان کا ہوتا ہے اور سارا کچھ، جب وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اتار دیتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے وہ سر ننگا کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں۔ پر اینی وے اس کا اسلام کا ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، وہ ان کے مسئلے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین کو کسی نے بھی، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، مسلمانوں نے ساتھ نہیں دیا۔ کچھ یورپ کے اندر کچھ لا میکر ایسے ہیں جو وہ دل سے بولے ہیں اور دل سے انہوں نے آواز نکالی ہے، لیکن عرب ممالک میں کسی کی گانڈ میں دم نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے بات کرے، ان کو اپنی موت نظر آتی ہے آگے، وہ اتنے بزدل ہیں کہ اب فلسطینی بھی عرب ہیں، لیکن وہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے تو ہمیں ویسے بھی مار دینا ہے، اور چلو لڑ کے مر جاؤ، شہید تو ہو جاؤ، ابھی وہ لڑ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مسلمان ہو کے اور مسلمان کی اولاد ہو کے، مسلمان کا کلمہ پڑھ کے، اللہ اور نبی کا کلمہ پڑھ کے شرم آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم نہ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کر سکیں، بہت بڑی شرم کی بات ہے۔ عوام جو ہے، عربوں کی عوام ہے، وہ تو فلسطینیوں کے ساتھ ہے، جیسے وہاں میکڈونلڈ، KFC اور یہ وہ ان کے بائیکاٹ کیے ہیں، وہاں لوگ جاتے نہیں ہیں کھانے کے لیے، یہاں تو پھر بھی منہ مارتے پھرتے ہوتے ہیں ہانگ کانگ میں، تو یہاں تو بائیکاٹ ان کا کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ کہتے ہیں یار کھانا تھا، ہم نے کھا لیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بات تو ہوتی ہے، غیرت جس میں نہ ہونا اس کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، جس کے اندر غیرت ہوتی ہے وہ بات ہوتی ہے۔ فلسطین کے اندر 24 گھنٹے بمباری ہو رہی ہے، اس کے بچے مر رہے ہیں ان کے، اور ہم تو یہاں پہ نہ کھاتے پیتے ہیں، اچھی شیو کرتے ہیں، مسواک کر کے بیٹھے ہوتے ہیں باتیں کرنے کے لیے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم سے میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، دل سے برا مانو، دل سے برا نہیں، اس کو زبان سے نہیں کہہ سکتے تو دل سے برا مانو، تو ہم زبان تو استعمال کر رہے ہیں، شاید ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، شاید ہمارے دشمن بڑھ جائیں، ہمارے وہ وردیوں والے دشمن ہیں وہ بڑھ جائیں، ہمیں کہیں کہ یار یہ بولتا کیوں ہے، جیسے عمران ریاض خان کی زبان کاٹ دی، عمران خان کو بغیر کسی جرم کے جیل میں رکھا ہوا ہے، مطلب بدماشی اس لیبل کی اپنی عوام اور اپنی قوم کے ساتھ کہ جی فرعون تو چیز ہی کیا ہے، یزید تو چیز ہی کیا ہے، ان کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن بات جب آتی ہے اسلام کی اور جا کے لڑ مرنے کی، جس کے لیے ہم نے یونیفارم پہنی ہے، تو وہاں انڈے شرنک ہو جاتے ہیں، وہاں انڈے جو ہے نا وہ شرنک ہو جاتے ہیں، اوپر مڑ جاتے ہیں، وہ ان میں پھر دم نہیں رہتا، تو بے غیرتی اور اس کو کیا کہیں گے آپ، 1948 سے لے کے اب تک وہ جو قوم مر رہی ہے، اس کو ان کے بچوں کو نا، ان کے بچے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں تو ادھر سے نا وہ اسرائیلی جو ہے نا وہ فن کے لیے نا ان کو، مطلب ان کو ویسے ہی مذاق کے لیے ان سے نا گولی چلا کے بچے مار دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ سنائپر نے مار دیا، پتہ نہیں سنائپر کہاں تھا، ان کے بچوں کو مار دیتے ہیں، مطلب بچوں کو باہر کھیلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور بات تو ہو رہی ہے غازہ کی، غازہ کے اندر جو ہو رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے، ہر 10 منٹ میں ایک بچہ قتل ہوتا ہے وہاں، اور پروپیگنڈا مشین جو ہے ویسٹ کی، ان کا یہ کام ہے کہ وہ 24 گھنٹے مصروف رہتے ہیں پروپیگنڈے پہ،
او جی اسرائیل کو مار دیا، ان کے وہ جی بچوں کو مارا، لڑکیوں کو ریپ کیا، حالانکہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، انہوں نے کوئی ایویڈنس نہیں دکھایا، انہوں نے کوئی لاشیں نہیں دکھائی، انہوں نے کوئی نہیں دکھایا کہ انہوں نے ریپ کیا ہے۔ اب تم میرے گھر میں آؤ گے، جب میرے گھر پہ آ کے حملہ کرو گے، میرے گھر پہ آ کے قبضہ کر لو گے، تو میں کیا کروں گا؟ یا تو میں خود کو گولی مار لوں گا، مر جاؤں گا، یا پھر میں تم سے لڑوں گا، جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں گا۔ تو جب ان کے گھر پہ آپ نے قبضہ کیا ہے، ان کو تم نا ان کا پانی، ان کا بجلی، ان کا کھانا پینا بند کر دیا ہے، ان کو بھوکا رکھ کے وہاں مار رہے ہو 2.5 ملین عوام کو، تو ان کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ان کو پوری دنیا لعن طعن کر رہی ہے، ٹیررسٹ ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ٹیررسٹ ہیں، تو کیا کریں گے وہ؟ 1 پوائنٹ کتنے ہو تم؟ 1.5 بلین مسلمان دنیا میں، عیسائیوں سے بھی زیادہ ہو، اور تمہارے اندر دم نہیں ہے۔ یہ مت کہنا کہ عوام میں دم نہیں ہے، لوگوں میں دم نہیں، ان میں ہے، جو تم اس کے اوپر قابض ہو کے بیٹھے ہو نا، بدماش، جو بندر کی شکلوں والے اور لعنتی چہروں والے، تم میں دم نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو، ان کے ساتھ یکجہتی کرو۔ ان میں تمہارے میں اندر دم نہیں ہوتا نا، تو تم امریکن کتنے ہیں؟ 300-350 ملین ہیں، وہ بھی مکس ہیں، ان کے رنگ الگ الگ ہیں، ان کے بچے ایک ماں کے 6 رنگ کے بچے ہوتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ کون سے شوہر سے ہے، کون سے بوائے فرینڈ سے ہے، ان کی تو یہ حالت ہے، اور وہ تمہیں وہاں آ کے غلام بناتے ہیں، جو حرامی ہوتے ہیں، وہاں حرام کے پیداوار ہوتی ہے، ان کو تم جارج مائیکل کہہ کے گلے لگاتے ہو، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہو، وردیاں پہنی ہیں تم نے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں کسی ملک کی وردیاں پہن کے تم کھڑے ہوئے ہو، نیوکلیئر پاور بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، بھٹو تمہیں بنا گیا تھا نیوکلیئر پاور، اور ڈاکٹر عبد القدیر خان، ورنہ تم میں کیا تھا؟ تم نے تو اس کو بھی بیچنے کا سوچا ہوگا کہ بیچیں کہ ہم، یہ کیا ہے یار، نیوکلیئر پاور ڈیوٹی دینی پڑتی ہے یہاں، کچھ شرم کرو۔ اب وہ جو بچے وہاں مر رہے ہیں، جن پہ ظلم ہو رہا ہے، ان سے پوچھو، ان کے ماں باپ سے پوچھو، ان سے پوچھو کہ وہ کس اذیت سے گزر رہے ہیں، جہاں پینے کا پانی نہیں ہے، یہاں ٹوائلٹ نہیں ہے، وہاں ٹوائلٹ کے ان کی جو ٹوائلٹ ہیں، وہ ٹوائلٹ جو ان میں پانی ڈالنے کے لیے پانی نہیں ہوتا، اسی کے اوپر وہ گندگی، بدبو، اور جو باڈیاں وہاں پڑی ہوئی ہیں، جو لوگ مر رہے ہیں، ان کو دفنانے کے لیے ان کے پاس ختم ہو گیا سسٹم۔ اب وہ جس لوگ جب بندے مرتے ہیں، دوسرے دن باڈی بو مارنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ یہ سسٹم ہو چکا ہے۔ اب وہ ایک کھڈا کھودتے ہیں جس میں سب کو پھینک دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ اپنے ملک میں، پاکستان کے اندر، ترکی کے اندر، مصر کے اندر، کہیں کوئی بھی کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر دے گا، کہے گا جی اس نے توہین رسالت کی ہے، اس نے قرآن کو گالی دی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ اس کو مار دو، اس کو مار دو گے تم۔ وہ تمہارے مسجدیں گرا رہے ہیں، تمہارے قرآن جلا رہے ہیں، تمہارے بہن بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں، اور تمہیں شرم نہیں آتی وہاں بیٹھ کے لبیک لبیک یا رسول اللہ کرتے ہو، اور بدماش بنے ہوئے اپنے لوگوں کے لیے، جہاں تم 20-30-40 اکٹھے ہو جاتے ہو، کوئی کمزور آدمی مل جائے اس کو مار دیتے ہو، اور تمہارے اندر کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے؟ کسی جگہ پہ تم جا کے کھڑے ہونے کے قابل ہو؟ اب پاکستانی ہوں میں، وہ عرب ہوں میں، مسلمان ہوں میں، یہ ہوں وہ، کچھ بھی نہیں ہو تم، بہن چود بے غیرت لوگ ہو، بے شرم لوگ ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں کہیں کہاں سے وہ دنیا کے تیسرے کونے سے ایک بندہ آ کے اٹھ کے مارتا ہے، افغانستان پہ قبضہ کر لیا، عراق پہ کر لیا، تم سارے بے غیرت خاموش ہو کے، اس پہ تم نے سینکشن نہیں لگائی، ان کا تیل نہیں بند کیا، ان کی ایئر سپیس نہیں بند کی، ان سے کاروبار نہیں ختم کیے، کہتے ہیں نہیں ہم نہیں یہ کریں گے، مرنے دو غازیوں کو، غازہ والے مرتے ہیں تو مریں، غازہ والے صرف نہیں مر رہے، وہ ویسٹ بینک پہ بھی مار رہے ہیں، اس پہ ادھر وہاں زیادہ ظلم ہو رہا ہے، جو تمہیں بتایا بھی نہیں جا رہا۔
ایک دن آئے گا کہ تمہاری داستان لکھی جائے گی جس میں تم غدار اسلام لکھے جاؤ گے، غدار اسلام، انشاءاللہ۔